اظہر صدیق بھائی، یہ سڑک بنانے کا وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے پیٹرول پیسوں سے سڑک بنائیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جھوٹ ہے، خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنا قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط بات ہے، 2.5-3 سال پہلے کا پروجیکٹ، یہ تو پہلے سے پروجیکٹ ہو چکا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو سچ بول دینا چاہیے تھا کہ بھئی آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے، آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، تو کیوں حکومت جو ہے اس طرح کے فیصلے کرنے میں یا بیانات دینے میں چوک جاتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، بہت شکریہ مسعود بھائی، اینڈ تھینکس اے لاٹ۔ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے اسٹارٹ کے پروگرام میں وہ حقائق بتائے جو ہر ایک عوام کی دل کی آواز ہے، اور حقائق بھی یہی ہیں، میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ اظہر بھائی آپ عرصے سے جانتے ہیں تو اسی طرح سے کرتا ہوں پروگرام ہمیشہ باتوں کو، جب آپ کی حکومت تعریف کروں گا، جب آپ کی حکومت تھی تب بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ جی میں بالکل ایسا ہی ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، ہمت ہونی چاہیے سننے کی بات کی، اور آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ۔ دیکھیں وجہ کیا ہے نا، سچائی جو ہے نا، سچائی بری لگتی ہے، سچ سنا نہیں جاتا۔ پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ، اور میں اب آپ کے سامنے، چونکہ میرا سبجیکٹ ہے یہ، میں پیٹرولیم کی قیمتوں کو چیلنج آج سے نہیں کر رہا۔ 2013 کے اندر 60 سے 70% سیل ٹیکس لے گئے تھے، اور اب وہاں منسٹری آف فائنانس سالدار نے کہا کہ 1 سال کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اگلے سال سے ٹھیک کر دیں گے۔ وہ لمبی لڑائی رہی ہماری۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، وہ 17% پہ واپس سیلز ٹیکس آیا۔ اب چونکہ میں نے پٹیشنیں فائل کی ہوئی تھی، ہائی کورٹس کے آرڈر موجود تھے وہاں۔ کمال کی بات آپ کے سامنے ایک اور بات بتاؤں کہ وہاں پیٹرولیم کی پرائزز مقرر کرنے کا فارمولہ آج تک نہیں دیا اس حکومت نے۔ آج تقریباً، یعنی ان کی 2013 میں حکومت تھی، اس کے بعد دوبارہ اب حکومت آئی، اور یہ ہائی کورٹ بار بار مانگ رہی ہے۔ اب آ جائیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ اچھا چلے، میں آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا قانون تو شاید پڑھا نہیں ہے۔ وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگتی کہاں ہے کہ جب پسماندہ علاقوں سے آپ پیٹرول نکالتے ہیں تو اس علاقے پہ لگانا ہے آپ نے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہ ہے۔ اب یہاں بڑی واضح بات ہے کہ آپ آلریڈی 70 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لے رہے ہیں۔ بین الاقوامی دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، 80 روپے آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی ہے، یعنی ٹیکس اگر لگانا ہے تو آرٹیکل 73 کے تحت باقاعدہ قانون سازی کی، یعنی ایک انوکھا ٹیکس لگا دی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ صدارتی آرڈیننس آیا ہے تو غیر قانونی کیسے ہوا؟ ذرا بتائیے گا، یہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہی بتانے لگا ہوں نا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 70 روپے ایکسپلائٹیشن، یعنی یہاں سیلز ٹیکس جو ہے 17% زیادہ لے سکتے، تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی اتنی بڑی قیمت کہاں سے آ گئی؟ یہ 10 روپے ہوا کرتا تھا، 10 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ اور کمال کی بات ہے، فراڈ خود مان لیا۔ فراڈ کیسے مان لیا؟ آپ نے کہا وہ پیسہ بلوچستان کی سڑک، آپ کون ہوتے ہیں لگانے والے بلوچستان کی سڑکوں کے اوپر؟ بلوچستان کا بجٹ اپنا ہے، پی ایس ٹی پی یا باقی چیزوں کو، اور سرپلس بجٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور بڑی مزیدار بات ہے جس کی ہم بڑی چھلانگیں لگا رہے ہیں، اب تو کوئی رہ نہیں گیا نا، اب تو ورلڈ بینک کی رپورٹیں ساری آ گئی کہ 40% کے قریب رشوت جاتی ہے آپ کی سڑکیں بنانے کے اندر۔ وہ بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ خدارا، اب وجہ یہ ہے کہ بڑا شور ڈالتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں، آئی ایم ایف سے جان چھڑا دیں گے۔ آئی ایم ایف کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنیں جو ہیں وہ پوری کریں، لائن لاسز کم کریں۔ دیکھیں یہ جذباتی گفتگو ہے صدیق بھائی، دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جو بھی جاتا، آپ کی حکومت ہوتی، آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے، خودکشی کر کے، شرائط یہی ہوتی نا، آپ گئے بھی تھے تو سخت شرائط پر گئے تھے۔ نہیں نا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے دیکھیں مسعود، ہم نے یہ نہیں کیا جی، ہم نے ان کی طرح آنکھیں بند کر کے نا ملازم بن کے کام نہیں کیا۔ ہم نے عوام کو ریلیف دیا، بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیا، پیٹرول کی قیمت ہم نے 17% زیادہ سیل ٹیکس نہیں جانے دیا، اور کئی جگہ تو سیل ٹیکس ہم 0% پہ لے کے آئے۔ یہ حقائق کے اوپر مبنی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اور آخر میں دیکھیں، ہم نے قیمتوں کا استحکام بنانے کے لیے ٹریک اینڈ اسٹیک سسٹم بنایا، چینی کی قیمتیں مقرر کروائیں۔ اب دیکھیں اب گندم میں رو رہا ہے کسان، مر رہا، خودکشیاں آنے والی ہے یہاں پر، کون سی یہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے بربادی کی طرف جا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت میں تنقید کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ معیشت کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا ٹرکی معاملہ ہے، اس پر تو بڑا اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتفاق ہی نہیں ہے۔